عرب ممالک کو ویسے اس کا نوٹس لینا چاہیے. کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہرمز کے معاملے پر وہ صحیح رویہ نہیں اپناتے تو اسے ہم تباہ کر دیں گے. عمان کے بارے میں انہوں نے کہا. حالانکہ عمان امریکہ کا اتحادی ہے, لیکن عمان نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے بغیر منطق کے لڑی جانے والی اس لڑائی کا حصہ بننا ضروری نہیں سمجھا. اس کو لگا یہ غیر ضروری لڑائی ہے, وہ اس کا حصہ نہیں بنا, اور اس نے امریکہ کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جو کچھ اور ممالک نے دے دی. انہوں نے اس کے نتائج بھی بھگتے. تو عمان کیونکہ بہت قریب ہے ایران کے, اسے بہت نقصان ہو سکتا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو بچایا اس ساری غیر ضروری لڑائی سے. اب امریکہ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیوں نہیں لڑتا, یا یہ ہمارے لیے قربانی کیوں نہیں دے رہا, یا یہ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہا. عمان جو ہے وہ صلح کے اندر کردار ادا کرنے کو تیار ہے, لڑائی کے اندر کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عمان اب فیسیلیٹیٹ کرے اور وہ یہ کہے امریکہ کو کہ جناب یہ والی آپ نے ہرمز کا حصہ میرا ہے, آپ آئیں اور آ کر اس کو کھلوائیں اور وہاں پہ امریکی فوجیں اکٹھی کریں. تو آمنے سامنے پھر ایران اور امریکہ کے فوجی آ جاتے ہیں. لیکن عمان اس لڑائی سے لگاتار گریز کرتا چلا آ رہا ہے, وہ اس سے بچنا چاہتا ہے, جبکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ عمان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. عرب ممالک کے لیے یہاں پہ ایک چیز سیکھنے کے لیے کہ جب بھی آپ کبھی امریکی مفاد کے سامنے آ جائیں گے نا تو امریکن بہت غصے میں آ جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے دھمکی لگائی, کل کو یہ دھمکی وہ سعودی عرب کو لگا سکتا ہے, یہ دھمکی وہ کسی اور ملک کو لگا سکتا ہے, جیسے کہ ابھی بہت زیادہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے سعودی عرب کے اوپر کہ وہ ابراہم اکارڈ میں شمولیت اختیار کرے. دیکھیں یو اے ای اور بحرین کے بعد اب ٹرمپ کی نظریں پوری طرح سعودی عرب اور قطر کے اوپر ہے. قطر آفیشلی تو تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کو, لیکن اس میں لچک بہت زیادہ ہے. قطر کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر اسرائیل کو کبھی تسلیم کرے تو وہ آخری ملک ہو جو اسرائیل کو تسلیم کرے, مگر ان پر دباؤ ہے اور دباؤ بہت زیادہ ہوتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر دیں. وہ آخری ملک بننا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اگر وہ پہلے تسلیم کر دیں گے تو ان کی جو قائدانہ حیثیت ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا. اب وہ جانتے ہیں کہ ان کے بعد دو راستے ہیں, یا تو وہ امریکہ کی بات مانیں, امریکہ کو خوش رکھیں, امریکہ کی ساری باتیں ماننے کے بعد اینڈ میں امریکہ نے پھر آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنا کوئی علاقائی اتحاد قائم کر دیں, اور اس کا ماحول ویسے بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ امریکہ بہت دور سے آیا, ہزاروں میل دور سے, اور امریکہ اور یورپ پہلے جیسے اتحادی رہے نہیں, اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہے. مڈل ایسٹ سے اوپر کی طرف آپ جائیں تو پورا کا پورا یورپ ہے, جس سے مڈل ایسٹ کے اچھے تعلقات ہیں عرب ممالک کے, خاص طور پہ سعودی عرب کے. اس کے ایک طرف ترکی ہے, ترکی سے نیچے آ جائے ایران ہے, ایران کے ساتھ پاکستان ہے, آگے چائنا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ان کے عرب ممالک کے اچھے تعلقات ہیں, ایران سے اوپر رشیا ہے. تو یہ ریجن کے اندر اتنے طاقتور ممالک, اگر یہاں پہ ایک اتحاد بن جاتا ہے تو مڈل ایسٹ اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرے گا. اور افریقی ممالک جو ہے وہ عملی طور پر اس وقت امریکہ سے زیادہ چائنا کے مرہون منت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا ان کی اکانومی میں ایک رول پلے کرتا ہے, امریکہ اتنا بڑا رول پلے نہیں کرتا. ماضی میں بہت بڑا رول پلے کرتا تھا یورپ, اور پھر امریکہ کا بھی بڑا انفلوئنس بن گیا تھا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے افریقی ممالک کی اکانومی کے اندر, جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے جس کا, وہ چائنا کا ہے. چائنا نے سب کو پیسہ دیا ہوا ہے اور وہ امریکہ سے زیادہ متحرک ہے. اب سعودی عرب کے بعد دو راستے ہیں, یا تو وہ ایک مقامی اتحاد قائم کرے, یا وہ امریکہ کو خوش کرتے 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 اس لیول تک پہنچ جائیں جہاں پہ انہیں امریکہ کی ہر بات ماننی پڑے گی. ناظرین, اسرائیل ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگ بندی سے زیادہ خوش نہیں ہے. وہ لڑائی کو لگاتار بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لبنان پر انہوں نے خوفناک حملے کیے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر درجنوں شہری لبنان میں شہید ہو رہے ہیں, اور بڑی خوفناک بمباری اسرائیل اس وقت بھی لبنان کے اوپر کر رہا ہے. اور اس بمباری کے نتیجے میں ایران کے اندر بھی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب ایک اور خبر آئی ہے, ان کو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو امریکہ پہ آپ کو محسوس ہوگا دباؤ بڑھ رہا ہے. دباؤ ایران پہ بھی بڑھ رہا ہے. ایران پہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ایران کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, ان کی اکانومی کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. معاہدہ ایران کو بھی چاہیے, لیکن ایرانیوں کی جو ہے پسلی بڑی موٹی ہے. ایرانی اتنے آرام سے معاہدہ, یعنی اس طرح کا معاہدہ نہیں کریں گے جس کو سرنڈر کہا جا سکے. ہاں, ایران کچھ نہ کچھ فیس سیونگ ضرور ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں گے, لیکن وہ اپنے لیے کچھ ایسا حاصل ضرور کریں گے جس سے ان کی قوم کا فائدہ ہو جائے. یا یہ تاثر نہ بنے کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں. وہ تاریخ میں بھی جنگ نہیں ہارنا چاہتے, کیونکہ تاریخ ایران کی بڑی شاندار رہی ہے ماضی میں بھی. اب ایک اور مصیبت یہ بن گئی ہے کہ روس نے جب حملے تیز کر دیے کیف کے اوپر, یعنی یوکرین پہ رشیا نے بہت خوفناک اٹیک شروع کر دیے. اور یہ اٹیک شروع ہوتے ہیں جب پیوٹن دورہ کرتے ہیں چین کا, پیوٹن واپس جاتے ہیں, اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا نے کہا, لیکن اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں یوکرین کے اوپر رشیا کے حملے بہت تیز ہو گئے. اب یوکرین کا جو صدر ہے زیلنسکی, اس نے خط لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور اس نے کہا جی جتنے ہو سکتے ہیں آپ ہمیں گولہ بارود فراہم کریں, ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور بہت سارے ہتھیار چاہیے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنی ڈیمانڈ ڈال دی.
यहाँ अमेरिका और इसराइल पहले ही बहुत सारे हथियार पहुंच चुके हैं। अरब ममालिक ने भी इतने सारे इंटरसेप्टर चला दिए, इतने सारे मिसाइल चला दिए। अमेरिका ने जो अपने क्रूज मिसाइल है उनका एक बड़ा जखीरा जो है वो चला दिया। अब दोबारा अमेरिका ने ऑर्डर दिए हैं हथियार बनाने वाली कंपनीज को कि अमेरिका के हथियार पूरे किए जाए। तो अमेरिकन तो अपने हथियार पूरे करना चाह रहे हैं जितने उन्होंने चला दिए ईरान के खिलाफ। अब वो किस तरीके से रशिया के खिलाफ चलाने के लिए यूक्रेन को हथियार देंगे। और देखिए इस वक्त हथियार देने का मतलब यह है कि आप एक मरतबा फिर रूस को नाराज करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन इस वक्त दुनिया की बन गई है। वो जो एक ड्रामा था कि एक बहन की हम मुलाकात करवा देंगे, वो भी आज एक्सपोज हो गया। अलीमा खानम ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की कैदे तन्हाई के हवाले से। वहां पे एक फैसला महफूज किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ और अहम खबरें। लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम ने क्या कहा वो जरा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक मुलाकात कोई खुशखबरी नहीं है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। ये मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान के हकूक मुअत्तल कर रखे हैं, सारे हकूक बहाल होने चाहिए। यानी सादा उनका मुतालबा ये इमरान खान साहब की फैमिली का, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें हम एक मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। भी उसका इमरान खान का ये कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते मुलाकात करें, ना सिर्फ कि उस तरह मुलाकात करें जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, अपने वकला से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात जो हफ्ते में 2 दिन है, जो जुमेरात और मंगल, वो मुलाकातें होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए जैसे बाकी सबके लिए। यानी अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब की जेल में जब मुलाकातें होती थी, या आसिफ अली जरदारी तो जेल के साथ एक कोठी है वहां हुआ करते थे और बड़ी मौजें थी, बड़ी खिदमत थी उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुलाकातों के लिए कभी तकलीफ हुई नहीं थी, वो बल्कि चले भी जाते थे, आ भी जाते थे। इस तरह की खबरें बहुत पाकिस्तान के मीडिया में बहुत पहले छप चुकी हैं। तो जरदारी साहब की जेल तो ना होने के बराबर थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले मियां साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वोट उन्हें पड़े। वोट उन्हें फिर भी नहीं पड़े, लेकिन मियां साहब बाद में डील करके पाकिस्तान से निकल गए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डील की, बीमारी का बहाना बनाया और पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन जितना अरसा मियां साहब जेल में रहे, आपको पता है कि फी दिन मियां साहब की कितनी मुलाकातें थी? 22 मुलाकातें फी दिन। जब हमने मुलाकातों को दिनों के ऊपर डिवाइड किया तो पता चला कि नवाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पे 22 मुलाकातें करते हैं। एक एक दिन में मियां साहब 100 लोगों से भी मिले। यानी सहाफी जब मियां साहब को मिलने के लिए जाते थे तो 15 कॉलम निगार और सहाफी अंदर जाते थे। एक बड़ी कुर्सी लगती थी सोफा नुमा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब बैठते थे। एक लंबी ऐसे कतार लगती थी दाएं तरफ, एक कतार लगती थी बाएं तरफ और दोनों कतारों पे पाकिस्तान के जय्यद सहाफी बिठाए जाते थे। फिर मियां साहब उनके साथ बड़ा लंबा एक सेशन करते थे बातचीत का, और ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हुआ। इसी तरह मियां साहब की फैमिली मियां साहब के साथ ही मौजूद रहती थी। मियां साहब के अपने जाती मुलाजमीन वो सबसे पहले सुबह अंदर चले जाते थे और वो मियां साहब के साथ साथ खिदमत गुजारों की तरह मौजूद रहते थे हर जगह पे। ये थी मियां नवाज शरीफ साहब की जेल। इमरान खान साहब की जेल जो है वो वैसी नहीं हो सकती, तो कम से कम जो कानूनी तौर पे उनको सहूलियत हासिल है वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब यही बात उनकी फैमिली कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आप एक बहन की एक मुलाकात करवा देंगे, वो बहन बाहर आएगी, वो कहेगी मेरे भाई की ये सूरत हाल है, बाद में बहाना बनाएगी जी इस बहन ने बाहर आके इमरान खान की सूरत हाल बताई, लिहाजा अब हम मुलाकातें ही बंद कर रहे हैं। तो नौरीन न्याज़ी ने कहा जी आई हुई है, मुलाकात के लिए इंतजार कर रही है। बल्कि वहां पे जो पुलिस मौजूद थी उनको बताया भी कि ठीक है जी जाएं मुलाकात करवाएं नौरीन न्याज़ी की, जैसा कि वादा किया गया था। तो फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, इसमें जो है ना वो अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कंफ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहां मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये खत्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन न्याज़ी जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरखास्त की क्या जरूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी कह रहे थे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के मुअख्खर भी कर सकता हूं केस और ये। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ अजीजदारी है, ताल्लुक बेहतरीन है, तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक है और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है और उनके आसपास जो लोग हैं वो दिनों में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वरना मोहसिन नकवी के लेवल के, बल्कि इससे बहुत बेहतर लेवल के आदमी पाकिस्तान में पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि रिश्तेदारी है आर्मी चीफ के साथ, ताल्लुकदारी है आर्मी चीफ के साथ और एक लंबा रिलेशन है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखेगा चेयरमैन पीसीबी बन गया, निगरान वजीर आला बन गया, 1 साल वो भी रहा, फिर वजीर दाखिला भी बन गया, अब डिफेक्टो वजीर खारजा भी बना हुआ है। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी को दिया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन बदले में मोहसिन नकवी ने क्या दिया वो पता चलेगा, वक्त बताएगा कि तारीख के अंदर किसको क्या लिखा जाता है।
پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کروائیں اور جب وہ باہر آ کر عمران خان کا کوئی پیغام دے تو 6 مہینوں کے لیے عمران خان کو پھر قید تنہائی میں ڈال دیں اور یہ کہ جی ہم نے تو ملاقات کروا دی تھی۔ جناب عمران خان صاحب کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ملنے چاہیے اور جدوجہد اس بات کے لیے ہونی چاہیے، ان کو ڈاکٹروں تک رسائی ہونی چاہیے، ان کے اپنے ڈاکٹر جائیں جا کے عمران خان کو چیک کریں اور باقاعدہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج کروایا جائے، وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے۔ تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا۔ سلمان صفدر صاحب یہ جو کیس ہے عدالت کے اندر چل رہا ہے اس میں دوبارہ پیش ہوئے کہ جی قید تنہائی میں آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی۔ تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا عدالت میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، 74 سال کے ہیں، ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی ہے، جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کوئی ٹرائل کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ٹی وی نہیں ہے، کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ 7 مہینے سے زائد قید تنہائی ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی عمران خان سے، دونوں بیمار ہیں، کئی بار جیل سے باہر اسپتال لے جایا جا چکا ہے، دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے۔ صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہو تو وہ دیوار میں جا کر ٹکرے ہی مارے گا۔ ہمیں سرجریز کا کوئی ایک میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا۔ عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے، یہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کرے۔ یہ جو ہے نا جیلر شیلر سپرنٹینڈنٹ آف جیل، یہ آئی جی جیل خانہ جات، یہ سارے جیلوں میں ہی جائیں گے۔ یہ جس وقت پاکستان کی کایا پلٹنی ہے نا تو بے شمار لوگ جو جیلوں میں جانے نا اس میں اس قسم کے سہولت کار بھی جیلوں میں جائیں گے اور یہ بڑے آرام سے کہیں گے جی ہمیں تو جناب کرنل صاحب کہتے تھے، ہمیں جناب فلانا کہتا تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا بعد میں، کیونکہ کوئی آپ کو لکھ کر نہیں کہتا کہ آپ یہ ناانصافی اور ظلم کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا آپ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا لیں، لیکن مرضی ہے یہ اپنے آپ کو خود بیوروکریسی، پولیس، یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں سسٹم کی خدمت کے لیے کہ جناب ہم سے کام کروا لیں اور بس ہمیں معاف کر دیں، ہم جو کرپشن کرتے ہیں کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نظر نہ ڈالیں۔ تو ناظرین یہ خادم حسین سومری صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یا عمران خان صاحب کے وکیل نے۔ اب اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان درخواستوں کے اوپر اور جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں قید تنہائی نہیں ہوتی۔ میں نے دونوں فیصلے دیکھے ہیں، قید تنہائی کی کوئی سزا نہیں ہے، پہلے یہ طے کریں گے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اگر درخواستیں قابل سماعت قرار پائیں تو پھر جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیں گے۔ تو یہ ناظرین یہاں پہ آ کے معاملہ رک گیا۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا جو محفوظ کیا گیا اس میں دیکھیں عدالت سے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب عدالت سے امید تو کوئی نہیں۔ یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں آئے گا کوئی بھی عدالت عمران خان کی ملاقات کا حکم نہیں دے گی، اور اگر دے گی بھی تو ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ سارا نظام عاصم منیر صاحب نے جکڑ لیا۔ یاد رکھیے گا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے اور ان کے لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ حکومت خود اپنے منہ سے ایک مرتبہ نہیں بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے، اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل چلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، ہم